اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ابھی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، ہمارا آج کا موضوع صحابہ کرام احادیث کی روشنی میں اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ جو آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کا ساتھ دینے والے، جنہیں اللہ نے آپ کی جماعت کے لیے منتخب کیا، چنا، یہ سب وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر پھیلے ہوئے انسانوں میں سے ایک ایک چن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں دیا۔ کوئی روم سے چل کر آیا، صہیب رومی بنا، کوئی فارس سے چل کے آیا، سلمان فارسی بنا، کوئی حبشہ سے چل کے آیا، بلال حبشی بنا۔ اللہ نے جتنے بھی صحابہ کرام تھے انہیں مختلف علاقوں سے اکٹھا کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اور تربیت میں دیا، اور ان تمام صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ محبت، وہ عقیدت، وہ پیار، وہ وفا کی جسے رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ اگر ہم دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صحابہ کرام سے کس انداز سے محبت کی تو اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ ہر ایک صحابہ کی جماعت کے بارے میں ہم مختصراً عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو جماعت صحابہ سے کس انداز کی محبت تھی۔ اگر ہم دیکھیں خلفائے راشدین کی محبت کے بارے میں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بے شمار جگہ پر خلفائے راشدین سے محبت کا اظہار کیا۔ ایک مرتبہ آپ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ساتھ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ساتھ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ پہاڑ ہلنے لگا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت فرمایا کہ اے پہاڑ تو ہلتا کیوں ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، تیرے اوپر ایک صدیق موجود ہے، تیرے اوپر 2 شہید موجود ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے محبت کا یہ انداز اختیار کیا، آپ کی شان مقام کو اس انداز سے بیان کیا کہ آپ کے جو مہاجر صحابہ تھے، آپ نے فرمایا کہ اے دنیا والو، میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ میرے ان مہاجر صحابہ سے محبت کرنا، صرف ان سے ہی نہیں بلکہ ان کی آل اولاد سے بھی محبت کرنا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں انصار صحابہ کرام میں آپ نے فرمایا کہ جو انصار سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو انصار سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، جو انصار سے بغض رکھتا ہے وہ میری وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ یاد رکھو کہ انصار سے جو محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، انصار سے جو بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اگر تم دیکھو کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہے تو کسی ایک بھی صحابی کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، کسی ایک صحابی کے پیچھے چلے ہدایت پا جاؤ گے، کیونکہ میری جماعت کا ہر ایک صحابی ہدایت کا ستارہ ہے، میری جماعت کا ہر ایک صحابی ہدایت کا منبع ہے، میری جماعت کا ہر ایک صحابی ہدایت کا چشمہ ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب پیغمبر نے انہیں ہدایت کا ذریعہ بتایا۔ اگر ہم دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت حضرت ابو بکر صدیق سے، فرمایا کہ ابو بکر وہ ہیں کہ جو میرے خلیل ہیں، میرے دوست ہیں، میں نے ہر ایک کے احسانات کے بدلہ اتار دیا، مگر ایک صدیق ہے جس کے احسانات کے بدلے میں نہیں اتار سکا، رب ذوالجلال ہی خود ان کے احسانات کے بدلے عطا کریں گے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں حضرت عمر ابن خطاب، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر ایک پیغمبر کے 2 وزیر آسمانوں پر، 2 وزیر زمین پر، میرے 2 آسمانوں پر وزیر جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، میرے وزیر دنیا میں ابو بکر اور عمر ہیں۔
یعنی زمین پر میرے دو وزیر وہ ابو بکر اور حضرت عمر ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ دوست، وہ صحابی ہیں جن کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر امتی قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. اب یاد رکھیں آپ نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف رکھو، میرے صحابہ سے محبت رکھو. میرے صحابہ سے محبت در حقیقت مجھ سے محبت ہے، میرے صحابہ سے نفرت مجھ سے نفرت ہے. جس نے صحابہ کو گالی دی در حقیقت اس پر اللہ کی لعنت ہے. اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو صحابہ اکرام کو گالیاں دے رہا ہو یہ سمجھ لو کہ اللہ کی اس پر لعنت پڑ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اس پر برس رہی ہیں، کیونکہ صحابہ اکرام سے محبت در حقیقت اللہ سے محبت ہے. اور وہ اللہ کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ہی وجہ سے وہ اسلام سے، دین سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے تھے. ہم اگر صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں مختلف انداز سے، جس حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی اللہ کے محبوب پیغمبر نے بھی حد سے بڑھ کر ان سے محبت کی. ہر ایک جگہ صحابہ اکرام کی شان اور مقام کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے ہر جماعت کے سامنے، لوگوں کے سامنے، ہر علاقے کے اندر، ہر شہر کے اندر اپنے صحابہ اکرام کے مقام، شان، عظمت کو بیان کیا اور اسی طرح سمجھایا کہ لوگوں یاد رکھو کہ جو میرے صحابہ کو تکلیف دیں گے وہ در حقیقت مجھے تکلیف دے رہے ہیں، کیونکہ یہ میرے صحابہ میرے لیے بہت مقام والے ہیں، عظمت والے ہیں، میرے لیے انہوں نے قربانیاں دی. ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خاطر اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کو ہر ایک کے ساتھ الجھ پڑے. اگر جنگ بدر دیکھیں، جنگ احد دیکھیں، اسی طرح جنگ فتح مکہ دیکھیں تو صحابہ اکرام نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی. اب اس وقت دیکھا جائے تو جو صحابہ اکرام کے سامنے کھڑے تھے وہ ان کے عزیز و اقارب تھے، کسی کے والدین تھے. اگر ہم حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے باپ کو قتل کیا، اگر ہم حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھیں فرمانے لگے کہ اگر میرے سامنے جنگ میں میرا باپ آتا تو میں اپنے باپ کو نہ دیکھتا بلکہ اسلام کو دیکھتا، اور میں اسلام کی وجہ سے اپنے باپ کو قتل کر دیتا. اس لیے کہ صحابہ اکرام کو اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ محبت تھی. اسی محبت میں انہوں نے اپنی جان بھی پیش کی، اسی محبت میں انہوں نے اپنا مال بھی پیش کیا، اسی محبت میں انہوں نے اپنی اولاد بھی پیش کی، اسی محبت میں انہوں نے اپنا وطن بھی چھوڑ دیا، اسی محبت میں انہوں نے ہجرت کی، اسی محبت میں وہ ہر میدان کے اندر کود پڑے. وہی صحابہ تھے جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں ہم سمندروں میں کود جائے.